اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قرضہ لینا اور دینا دونوں سنت عمل ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرضہ لیا کرتے تھے. جو شخص قرضہ دینے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ پاک جل شانہ اس کی موت سے پہلے اس کی ادائیگی کا اس کے لیے انتظام فرما دیتے ہیں. بغیر دینے کے ارادے سے جو شخص قرضہ لیتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے. ایک شخص مولانا جمیل صاحب کی خدمت میں آیا. رائمنڈ مرکز کے امام تھے مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان سے عرض کرنے لگا کہ حضرت میں قرض حسنہ لے لوں. تو حضرت سمجھ گئے کہ قرضہ لینے کے بعد اس کا کیا مطلب ہے، تو ہنستا رہے گا، قرضہ ادا کرنے کی نیت نہیں ہے. جب ادائیگی کی نیت ہی نہیں ہوگی تو پھر اللہ پاک کیسے مدد فرمائیں گے. قرضہ لیں، سنت سمجھ کے قرضہ لیں، لیکن اس کی ادائیگی کی نیت سے لیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ فرمایا کرتے تھے. صلہ رحمی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی. ایک دفعہ ایک شخص آیا، ایک سائل آیا آپ علیہ السلام کی خدمت میں. تو آپ علیہ السلام نے اپنے گھروں میں آدمی دوڑایا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 گھروں میں سے کہیں سے بھی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی. ہر گھر میں فاقہ تھا. تو آپ علیہ السلام کہاں سے خرچ فرمایا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام قرضہ لیا کرتے تھے، اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی. ایک دفعہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آیا. تو گھروں میں تو کچھ تھا نہیں. تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کون ہے جو اس شخص کی مہمانی کرے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تیار ہوں. وہ صحابی اس شخص کو اپنے گھر لے آئے اور بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. بیوی نے عرض کیا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا گھر میں کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کے سلا دیں اور کھانا جو کچھ بھی گھر کے اندر ہے، دیکھیں حضور کا مہمان ہے، جو کچھ گھر کے اندر ہے کھانے پینے کے لیے سارا لا کے سامنے رکھ دو، اور تم چراغ بجھانے کے بہانے اس کو بند کر دینا. ہم بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور منہ چلاتے رہیں گے. وہ سمجھے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، تو مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا. اب بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھی بھوکے رہے، لیکن مہمانوں کا پیٹ بھر دیا. صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. ایسے تھے میرے پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایک یہودی سے قرضہ لے لیتے تھے اور آپ علیہ السلام کو مرحمت فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام جو ہے خرچ کیا کرتے تھے. ایک دن وہ یہودی آ گیا، قرضہ زیادہ ہو گیا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کل صبح تک اگر تم نے قرضہ ادا نہ کیا تو بدلے میں تمہیں غلام بناؤں گا، اور ویسے ہی بکریاں چراتے پھرو گے جیسے پہلے بکریاں چراتے تھے. اور خوب باتیں سنائیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دن بھر جو مجھ پہ گزرنی تھی وہی گزری. شام کو میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے سارا ماجرا بتایا اور عرض کیا یا رسول اللہ کچھ دن کے لیے میں چھپ جاتا ہوں کیونکہ وہ بدتمیزی کرے گا، ادائیگی کے لیے بھی کوئی انتظام ہے نہیں. تو آپ علیہ السلام سے فرمایا نہیں تھوڑا صبر کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، سامان تیار کرنا شروع کیا کہ کہیں روپوش ہو جائے. تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، کچھ گھنٹے گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں 2 اونٹنیاں سامان کی لدی ہوئی کسی نے ہدیہ بھیجی. تو آپ علیہ السلام نے ایک آدمی بھیجا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ کے لائیں. وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ کے لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا خوشخبری ہو بلال، تیرے قرضے کی ادائیگی کا انتظام اللہ جل شانہ نے فرما دیا. اور اس سے سارے قرضے کی ادائیگی کی اور اس سے کچھ بچ گیا، پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا. تو قرضہ لینا اور دینا سنت عمل ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ قرضے کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک عمل بتایا، ایک دعا سکھائی انہیں کہ اس دعا کا تم اہتمام کرتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک تمہارا سارا قرضہ اتار دیں.
وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دعا سیکھ کے تشریف لے گئے، اس دعا کا اہتمام فرمایا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اپنے فضل سے حرام مال سے تو مجھے بچاتے ہوئے حلال مال سے میری پرورش فرما، اور اپنے فضل سے غیر سے بے نیاز فرما دے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک جل شانہ نے ان کا سارا قرضہ ختم فرما دیا، بلکہ اللہ نے انہیں اتنا عطا فرمایا کہ وہ لوگوں کو قرضہ دینے والے بن گئے، اور لوگوں کے اوپر صدقہ کرنے والے بن گئے، اور لوگوں کے اوپر مال خرچ کرنے والا بن گئے۔ تو اللہ پاک جل شانہ ہمیں شریعت کے احکام سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔